أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تقریباً میرے خیال سے 2 سال پہلے رمضان کا مبارک مہینہ تھا کہ ہم نے سوچا کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ ادھر سے ہم اپنی دروس کا جو ہے آغاز کرتے ہیں، اور ہم نے لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کا آغاز جو ہے رمضان مبارک کے اسی رمضان مبارک کے جو ہے مبارک مہینے سے کیا۔ آج الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم یہ سورہ کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، اور وہ جلیل القدر آیات، وہ دعا جو سورۃ البقرہ کی اختتامی آیات میں ہیں، وہاں انشاءاللہ تعالیٰ آج وہ دعا جو ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ تو سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات وما فی الارض۔ للہ میں لام جو ہے وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، جیسے کہ ہم کرتے آئے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ کے لیے ہے، یہ کرسپونڈ کر رہا ہے پنک میں پنک کے ساتھ،
اور یہ اللہ کے ساتھ جو للہ اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے جو ہے وہ سب کچھ ہے، یعنی یہ دونوں لفظ جو ہیں آپس میں فیوز ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ما فی السماواتی، جو کچھ، مافس جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. واو جو ہے وہ اور ہو گیا، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، فی جو ہے وہ میں ہے، جو ہے یہ اگین حرف جر پریپوزیشن ہو گیا، ارض جو ہے وہ زمین. وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم سب ظاہر کرو، واو اور ان، اگر تبدو تم سب، واو جو ہے یہ جمع کے لیے ہے اینڈ میں، اس لیے سب کا ترجمہ اس سے کرسپونڈ کر رہا ہے. تم کے لیے جو ہے یہ شروع میں تو جو ہے، تو یعنی تم سب ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تم اپنے اندر چھپائے بیٹھے ہو باتیں، وہ تم ظاہر کرو، یعنی لوگوں کو اس سے مطلع کرو، یعنی اس کو جو ہے بیان کرو. ما فی جو کچھ، جیسے پہلے آیا فی جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ پریپوزیشن ہو گیا حرف جر. انفسکم یا اٹیچ پروناؤن ہو گیا کم، جو تمہارے انفس میں ہے، یعنی جو کچھ تمہارے اندر باتیں چھپی ہیں ان کو تم ظاہر کرو. او یعنی اور، یا، ٹھیک ہے نا، یہ اور انگریزی کا اور میں بول رہی ہوں، یعنی یا تم تخفوہ، تم سب چھپاؤ اسے. تم کا جو ترجمہ ہے وہ تا میں ہے، اور خفیہ کا ورڈ اردو میں ہوتا ہے نا کوئی چیز کو چھپانا. ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے، اسے یعنی کس کو؟ یعنی کوئی بھی چیز جو ہے تم ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، ٹھیک ہے. یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے گا تم سے اس کا اللہ. یحاسب جو ہے یہ جواب شرط یہاں پہ یہ ہے کہ حساب لے گا تم سب سے، یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا. بہ اللہ، اس کے بارے میں، اس کا اللہ، یعنی اس بات کا جو تم چھپا رہے ہو یا ظاہر کر رہے ہو اس کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. بی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ہی جو ہے اس کی طرف اشارہ، اس کا حساب اللہ لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے، یعنی وہ معاف کر دے. فا جو ہے وہ پھر ہو گیا. یغفر، یغفرو وہ کیا ہے؟ فَيَغْفِرُ میں یغفرو کا مطلب ہے کہ وہ جو یا ہے وہ سے ادھر کرسپونڈ کر رہا ہے، اور وہ بخش دے گا. لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا. لی جو ہے یہ اٹیچ وہ حرف جر ہے یہاں پر، اور اس لیے یہاں پہ کو کا جو ہے ترجمہ اس کے ساتھ کرسپونڈ کر رہا ہے. من جو ہے جس کو وہ چاہے گا، مطلب جس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے وہ معاف کر دینا، تو جس کو یشا وہ چاہے گا، یعنی اللہ جس کو چاہے وہ درگزر فرما دے. وَيُعَذِّبُ، واو جو ہے اور ہو گیا، اور يُعَذِّبُ یعنی وہ عذاب دے. من یشا، اگین یہ ادھر من تھا نا، یہ جسے یہاں پر اسی طرح سے من یہاں ہے، جس سے وہ چاہے. یشا، یشا ہوئی جیسے ہم انشاء اللہ کہتے ہیں نا، تو جس کی اللہ تعالیٰ، جس کو چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے معاف کر دے، اور جس کو چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے عذاب دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ جو ہے وہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے. واللہ میں واو جو ہے اور ہو گیا، علی جو ہے حرف جر ہے پر، جو ہے اس کے کرسپونڈ کر رہا ہے کلی شیء ہر چیز پر، قدیر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قادر مطلق ہے، اس کی ہر چیز پر مکمل قدرت ہے. جس کو چاہے وہ معاف کرے اور جس کو چاہے وہ عذاب دے. تو یہ آیتیں جو ہیں کس آیتوں کی؟ 2 آیتوں کا سیٹ ہے، ان دونوں آیتوں کے بیچ میں ہے. آپ کو معلوم ہوگا پچھلی گزشتہ 2-3 کلاسز سے جو ہے ہم جو آیتیں آئی تھی وہ ساری انفاق فی سبیل اللہ، پھر اس کے بعد ربا کے بارے میں آیتیں تھیں، پھر ربا کے بعد جو ہے جو سلسلہ تھا وہ پورا کا پورا جو ٹرانزیکشنز ہیں، وہ لین دین کا جو معاملات ہیں، قرض کے جو معاملات ہیں، ان کو کس طریقے سے بخوبی طریقے سے اللہ کے تقوی
کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے کس طریقے سے آپ ان چیزوں کے کا جو ہے نمٹائیں، ان کے جو احکامات تھے وہ بیان ہوئے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں وہ دعا آئے گی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج پر گئے تھے تب آپ کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تلے جو دعا دی گئی تھی وہ اس کے بعد ان آیتوں کا جو ہے ذکر آئے گا جو آخری دو آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی. ان دونوں آیتوں کے بیچ میں یعنی دنیا کے معاملات ہو گئے اور یہ آسمانی دعا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش پہ دی گئی، بیچ میں جو ہے وہ یہ آیت آ جاتی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو آپ دیکھیے کہ یہ زمین کے معاملات اور آسمانی دعا کے بیچ میں جو آیت ہے اس میں زمین کا بھی ذکر ہے اور آسمانوں کا بھی ذکر ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے اور جو کچھ زمین پر ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اور آسمانوں میں مطلب انتہائی دنیاوی معاملات کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح سے لین دین کے کیا اصول ہیں، کتنے گواہ ہونے چاہیے، کاتب کی کیا رسپانسبلٹی ہے، گواہوں کی کیا رسپانسبلٹی ہے، جو قرض دے رہا ہے اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، جو مقروض ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے. یہ تمام دنیاوی معاملات کے بعد جو ہے جو دروازہ جو ہے آپ کو لگے گا کہ یہ تو بالکل سراسر دنیا کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد جو آیتیں دی گئی وہ عرش بری پر جو ہے عطا کی گئی. یعنی عرش کے دروازے جو ہیں اس وقت کھلتے ہیں. اگر آپ دیکھیے تو ایک اشارتاً بات ہے جب دنیا کے معاملات ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو ہے عرش کے معاملات جو ہیں کھلتے ہیں. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو کوئی اس قسم کی کوئی مصنوعی روحانیت ہے کہ آپ کہیں پر بند ہو جائیں اور جو ہے وہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جو معاملات جو ہوتے ہیں وہ مکمل طور پہ جو ہوتے ہیں وہ کھرے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. تو اب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ جب آیت آئی تو صحابہ اکرام جو تھے وہ ان کے اندر ایک گھبراہٹ آ گئی اور انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سارے اعمال کا ہمیں حکم دیا گیا وہ تو ہم بجا لاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات کیونکہ اس میں ہے نا کہ ان تبدو کہ تو اگر اس کو ظاہر کرو اپنے نفوس میں یا اس چیز کو چھپاؤ تو جو ہمارے دل میں آتے ہیں خیالات غیر اختیاری اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار نہیں، وہ تو انسانی طاقت سے باہر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبے کا اعلان فرمایا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا، اس پہ تمہارا حساب کتاب ہوگا، اور وہ جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے وہ عذاب دے. تو وہ کیونکہ یہ اتنا ایمان جو تھا اتنا خوبصورت تھا ان کا دل، اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اس نور میں جس میں ان کے ایمان کی جو ہے تکمیل ہوئی تھی، تو وہ ان کے دل جو تھے ایسے تھے کہ وہ ہر آیت پہ لرز جاتے تھے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس جذبے کے ساتھ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے جو ہے ایک اس میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم پہلی والی قوموں کی طرح جنہوں نے کہا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے جو ہے نافرمانی کی، تم یہ کہو گے؟ نہیں، یہ نہیں کہو تم، بلکہ تم کہو سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو سبمٹ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل رکھو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ تم بھروسہ رکھو. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کا ہر حکم جو ہے وہ عدل پر ہے اور حکمت پر ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ان کو حکم دیا گیا، اور اگر آگے ہم جا کے دیکھیں گے کہ جو ان کا جو جواب تھا اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
جو ہے سراہا ان کے جواب کو۔ تو اب آگے والی آیت پہ ہم چلتے ہیں کہ جب رسول اللہ، اب آپ ٹائم جو ہے شفٹ کر لیجئے کہ رسول اللہ یہ یاد رکھیے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے، لیکن اب جو ہم یہ 2 آیتیں جو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ معراج کے موقع پر، یعنی ہجرت سے 1 سال قبل کا وقت، جبکہ مسلمان شدید مشکلات میں تھے، اور اس مشکلات میں جکڑے ہوئے مسلمان جو تھے وہ ہجرت کے اوپر مجبور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا تھا کیونکہ مکے میں ان کی زندگی جو تھی وہ ادھر کے مشرکین نے حرام کر دی تھی۔ اس وقت جب معراج کا واقعہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آسمانوں پہ لے جائے گئے، اور سدرۃ المنتہا کے اوپر، جہاں پر جسے کہتے ہیں کہ زمین کی اوپر جانے کے تمام راستے جہاں پہ ختم ہوتے ہیں، اور اوپر سے جو ہے نیچے آنے کی جو حد ہوتی ہے، جہاں پر ادھر یہ آیتیں جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ اب اس کی وہ آیتیں جو ہیں ہم پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے آئے الرسول، رسول کون؟ صلی اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ ایمان لے کر آئے، بما انزل الیہ، کس کے اوپر ایمان لے کر آئے؟ جو کہ نازل کیا گیا اس کی طرف۔ بیما میں جو بے ہے یہ حرف جر پریپوزیشن ہو گیا، تو پر کا ترجمہ اس کے ساتھ کرسپونڈ کر رہا ہے۔ ما یعنی جو کچھ جو ہے اس پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا، یعنی پیسو وائس میں مجہول جو ہے یہ صیغہ ہے کہ انزلہ، کہ جو کچھ نازل کیا گیا، الیہ ان کی طرف، الیہ جو کا مطلب ہے کی طرف، اور ہی جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، یہ اس یعنی ان کی طرف، یعنی آمن الرسول، رسول جو ہے ایمان لے کر آئے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، من ان جو ہے فرام یہ پریپوزیشن ہو گیا، تو کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا پنگ سے آپ ادھر کرسپونڈ کریں اس کا ترجمہ۔ رب ہی میں 2 الفاظ ہو گئے، ایک رب ہے اور ایک اٹیچ پروناؤن ہے ہی، یعنی اس کے رب، جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پہ نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اب بات جو ہے کیا زبردست بات ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معراج کے سفر کے اوپر جو ہیں وہ لے جائے جا رہے ہیں، غیب کے دروازے کھل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہیں اللہ تعالیٰ نے غیب کے دروازے کھول دیے ان کے اوپر، اور آپ آسمانوں کی وسعتوں میں، آسمانوں کی بلندیوں میں جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ سفر طے کر رہے ہیں، اور یہاں پر کوئی آپ کے ایمان کی جو ہے وہ گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ یعنی ایمان تو اس پر ہوتا ہے نا کہ جو چیز نظر نہیں آتی، آپ کا غیب پر ایمان ہے، جیسے سورۃ البقرہ جس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ اب سورۃ البقرہ جو ہے یہاں پر اختتام پذیر ہو رہی ہے، تو شروع میں جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پہلی جو شرط تھی کہ ایمان لے کر آتے ہیں متقین غیب کے اوپر، اور اب سورۃ البقرہ ختم ہو رہی ہے تو سب سے بڑے جو مومن ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہاں پر ان کے لیے جہاں دروازے غیب کے کھل گئے ہیں، لیکن ان کے ایمان کو سب سے پہلے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ جو بات جس کو بیان کی جا رہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے، کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہیں، اور پھر والمؤمنون، اور مؤمنین جو ہیں، تمام کے تمام مؤمنون، سب کا جو ہے اونا جو ہے یہ جمع کے لیے ہے یہاں پر، تو یہ سب کا ترجمہ اس سے کیا جا رہا ہے، واو جو ہے یہ اور ہو گیا، اور تمام مؤمنین جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے جو کچھ نازل کیا گیا۔ کل آمنا، کتنا پیارا لفظ ہے یہاں پہ، کل، سب، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے ادھر تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر الگ سے کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مت سمجھو کہ ان کے اوپر آج جو ہے غیب کے دروازے کھل گئے ہیں
تو ان کا ایمان ہم بولے ہم تو کبھی گئے نہیں، ہمیں کیا پتا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. نہیں، سب سے پہلے، سب سے بلند، سب سے خوبصورت ایمان جس کا تذکرہ کیا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا. اور اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے، ایک اشارہ اس میں یہ بھی ہے کہ دروازے جو ہیں ان کے لیے کھلتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے وہ چیزیں جو ہیں ظاہر میں بھی جو ہے آشکارا ہو جاتی ہیں. جن کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان کو اپنی آیتوں سے منور کر دیتے ہیں، ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. تو آپ کا ایمان جو ہے وہ سب سر فہرست ہے، جس پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے جو ہے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں اور مومنون کے درمیان جو ہے بما انزل الیہ من ربہ، یہ ٹکڑا جو ہے یہ آیت کا یہ فاصل ہے، اور یہ دونوں جو ہے الفاظ کو یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے وہ ابو اینڈ بیونڈ ہے. اور یہ قرآن میں آپ کو اور بھی جگہ پہ نظر آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پہ تذکرہ کیا گیا کہ وہ بیت جو ہے اللہ کے گھر کی دیواریں بلند کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کا پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس آیت میں ذکر آیا. اس طرح سے جو یہ فاصلہ کریٹ کیا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دونوں کا ایمان یکساں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ الگ لیول پہ ہیں، لیکن کیا اس کی شان کریمی ہے اس رب کی کہ پھر ایک لفظ ایک ایسا آیا کل آمنا، کہ سب کو ایک ہی اللہ تعالیٰ نے لفظ میں جو ہے شامل کیا کہ سب کے سب ایمان لے کر آئے. باللہ، اللہ پر، با جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، وَمَلَائِكَتِهِ، وَمَلَائِكَ فرشتوں پر، اور ہی جو ہے یہ اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا یعنی اللہ کے فرشتوں پر. وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر، اگین کتب کتاب کی جمع، ہی جو ہے اس کی کتابوں پر. وَرُسُلِهِ، رسول کی جمع رسل، اور ہی اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا اس کے رسولوں پر. اور پھر رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آنر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنین کی سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کیا، اور یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسل، ہم تفریق نہیں کرتے، ہم فرق نہیں کرتے، لا نہیں، نفرق ہم فرق نہیں کرتے، نون جو ہے ہم کے لیے ہے یہاں پر تو نون، اور فرق نہیں کرتے بین احد من رسل، بینا درمیان، ان احدم کسی بھی ایک، من رسول اس کے رسولوں میں سے. من جو ہے یہ جو ہے میں ہو گیا فرام، رسول جو ہے رسول کی جمع رسول، اور ہی جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا اس کے یعنی اللہ کے رسولوں میں. ہم کسی بھی اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، سب پر ایمان لے کر آئیں گے جو اللہ کے رسول ہیں. کتابوں پر ایمان لے کر آئے، فرشتوں پہ ایمان لے کر آئے، اور نہ صرف ایمان لے کر آئے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو توحید کے اوپر یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام رسول ہیں اور سب کا جو یکساں میسج لے کر آئے ہیں، اور ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے. وقالو، اور سب کہتے ہیں، اور یعنی یہ تمام کلن آمنہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے اس سٹیٹمنٹ کی بات کی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا تھا کہ اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرو، اور بجائے اس کے کہ یہ سوچو کہ یہ آیت کیوں آئی ہے اور کیا ہے، یہ بولو کہ سمعنا، ہم نے سنا، اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے اطاعت قبول کی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے وہ ہے نا ایک الگ لیول پر، جو آپ نے جو صحابہ اکرام جو کہ ایمان سے سرشار ہو کر یہ سوال کر رہے تھے، اور ان کو اطاعت کرنے کا آپ نے حکم دیا اور کہا کہ جو ہے اپنی جو ہے جھک جاؤ اللہ کے حکم کے آگے اور کہو کہ ہم نے سنا، سمعنا، سماعت ہوتی ہے نا، سمعنا، نا جو ہے ہم نے، یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا،
قالو میں واو جو ہے وہ سب کے لیے یہاں پر ہے. سمعنا ہم نے سنا اس کے احکام کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، یہ بریکٹ میں ہے. وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت قبول کی اور ہم جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے. جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پہ جو ہے سر تسلیم خم ہے. غفرانک ربنا وإلیک المصیر، تیری بخشش چاہتے ہیں. تیری کا ورڈ جو ہے وہ کام میں ہے، اٹیچ پروناؤن میں. غفران جو ہے وہ بخشش کے لیے ورڈ ہے. غفران جو ہے وہ بخشش کے لیے ورڈ ہے، اور یہ مفعول بھی یعنی آبجیکٹ آف دا ورب ہے. اور ورب جو ہے یہاں پر چاہتے ہیں، جو فعل ہونا چاہیے چاہتے ہیں، وہ ادھر محذوف ہے کہ ہم اس لیے اس کو ادھر بریکٹ میں کیا گیا، یعنی تیری بخشش یا رب. اب یہ کیا بات ہوئی اس میں، اسٹیٹمنٹ کے اندر غفران میں کیا ہے؟ کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی کا آپ کو کسی کی مدد چاہیے، آپ بولتے ہیں پلیز ہیلپ می، کسی کے پورا سینٹینس بنا کر آپ بات کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کسی کے اوپر کوئی اٹیک کر دے اور کسی کو کوئی مدد چاہیے تو فوراً منہ سے نکلتا ہے ہیلپ، مطلب ایک جو پورا جو جملہ جو تھا وہ ادھر محذوف ہو جاتا ہے. یہ محذوف کا کانسیپٹ جو ہے یہ ہر زبان میں ہے. جیسے اردو میں ہے، کوئی باہر کھڑا ہے تو آپ کبھی پوچھیں گے باہر کون ہے، لیکن اگر ایک دم سے بے ساختہ ہو کہ کون ادھر کھڑا ہے تو کون، تو اب باقی کا جملہ کہاں گیا، وہ محذوف ہے. تو اس میں ایک ارجنسی ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز جو ہے اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے. تو جب غفران کو جو آیا کہ اس میں جو محذوف ہے جو فعل، وہ کیا شو کر رہا ہے کہ ایک ڈیسپریشن ہے، ایک ارجنسی ہے کہ بس اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، جھک گئے اللہ کے آگے. یا اللہ بس معاف کر دیجیے آپ ہمیں، ہم نہیں اٹھا سکتے بوجھ، غفرانک نہیں سکت ہے ہم میں، بس آپ ہمیں معاف کر دیجیے. ربنا اے ہمارے رب، ربنا یعنی اب یہاں پہ بعد میں رب اپنے رب کو جو ہے وہ پکارا جا رہا ہے. ربنا کے مقابلے میں جب ربنا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ اے جو ہے، اے ہمارے رب، جیسے دا بریکٹ میں ہے، یہ محذوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جتنی بھی دعائیں آتی ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا، آپ نے دیکھی ہوں گی کہ تو وہ جو ہے وہ اللہ کو پکارنے کا اسلوب ہے بنسبت ربنا کہ ربنا آپ بولے اگر پیش کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے رب. لیکن جب آپ کہتے ہیں ربنا تو اس کا مطلب ہے کہ اے ہمارے رب، آپ پکار ہیں اللہ تعالیٰ. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اپنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے کہ یا رب ہمیں تیری ہی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے. واو جو ہے وہ ہو گیا اور، الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور کا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ تیری طرف. المصیر، مصیر کہتے ہیں لوٹ کر جانے والی جگہ کو، کہ تیری طرف ہم کو جو ہے، الیک المصیر، تیری ہی طرف تو ہمارا واپسی کا سفر ہے. اس میں لفظ مسیر میں جو سارا کا جو ورڈ ہے یہ دو طریقے سے ہوتا ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ واپس جانے کا ہے، اور ایک اصبح کا کانسیپٹ بھی اس کے اندر ہے کہ یعنی کوئی چیز جب کچھ اپنی جسے کہتے ہیں ایک نئی شکل میں جو ہے وہ آ جائے، تو اس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ سارا کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو جسے کہتے ہیں کہ توبہ کا بھی جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی طرف جانے کا ہے، تو انسان کی ایک ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے جسے اور آخرت میں تو نشأۃ الاخری جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انسان نئی فارم میں جو ہے وہ آ جائے گا. تو واپس جانے کا جو سفر جو ہے وہ ایک ٹرانسفارمیشن کا سفر ہے انسان کی. پھر اس کے بعد جو ہے اب آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا نہیں، یکلف اللہ تکلیف دیتا اللہ، نفسن کسی شخص کو، کسی نفس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں، اسے تکلیف نہیں دیتا، اسے اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا ہے. نفسن کسی شخص کو، الا وسعها
مگر اس کی طاقت کے مطابق، الا مگر وسعہا، وسع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی وسعت، اس کی طاقت، اس کی حیثیت، اس کی ہا جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا جو نفس کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو جو ہے طاقت نہیں دیتا مگر اس کی کسی شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو مکلف نہیں ٹھہراتا، کسی کو رسپانسبلٹی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کسی پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا کہ مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پہ اس کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ وہ کوئی بوجھ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اٹھا سکے، لیکن اگر آپ دیکھیے کہ یہ آیت جو ہے اس میں وسعہا، وسعہا کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی وسعت ہونا۔ اس آیت میں در حقیقت جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی کسی قسم کی رسپانسبلٹی جو ڈالتا ہے وہ اس کی وسعت کے حساب سے ڈالتا ہے۔ مثلاً اس کو آپ کس طرح سے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے گا تو میں یہ کام کر لوں گی، اب یہ بات نہیں ہے، یہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں جب ہم اس آیت کا اس طریقے سے ترجمہ لیتے ہیں، اور یعنی ہم کوئی محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی اس میں جدوجہد نہیں کرنا چاہتے، کوئی اپنا پوٹینشیل ریئلائز نہیں کرنا چاہتے، اور سب سے پہلے ہم یہ ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ بھائی مجھ میں تو اس چیز کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا بھائی میں اٹھا سکتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے اس جدوجہد میں ڈالا ہی نہیں کہ آپ اپنی جو وسعت ہے، اپنا پوٹینشیل جو ہے اس کو ریئلائز کر سکیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ اس کو ایک ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں کہ اگر ایک کوئی بلون ہے جس کو آپ نے ابھی اس میں ہوا نہیں پھونکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کو کتنا چھوٹا سا نظر آئے گا، وہ بلون جو ہے وہ کتنا چھوٹا سا آپ کو نظر آئے گا، اس میں ہوا اس میں پھونکی، اگر میں آپ کو کوئی ایک بڑی سی چیز دے دوں، بولو آپ کو اس بلون کے اندر ڈالنی ہے، تو آپ کہیں گے یہ تو بالکل ہی اس میں تو جا ہی نہیں سکتی، اس کی تو میں کیسے ڈالوں گی، اتنا سا یہ بلون ہے، اس کا اتنا سا منہ ہے، اتنی سی اس کی جو ہے وہ اتنا سا اس کا سائز ہے، تو کہیں گے ارے بھائی بیوقوف، اس کو پہلے پھلاؤ، اس کو پھلاؤ پہلے، جب آپ پھلائیں گے تو وہ پورا کا پورا جو بلون ہے اس کی جو ساری جو والز ہیں وہ جب اسٹریچ آؤٹ ہو جائیں گی تو وہ اتنا بڑا ہو جائے گا، اس کی وسعت جو ہے وہ پوری اسٹریچ آؤٹ ہو جائے گی، اور اس کے اندر پھر اگر آپ کسی کو کوئی چیز ڈالنی ہو تو اس کے اندر لوگ گفٹ جو ہوتی گلٹر وغیرہ چیزیں جو ہوتی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، جو ویسے پاسبل نہیں ہوتا، لیکن اب وہ بلون کیونکہ پھول گیا، اس کی اسپیس اتنی اس کے اندر جو ہے وہ ہو گئی۔ اسی طرح سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹینشیل دیا ہے، اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے اوپر ہر انسان کا جو محاسبہ ہے یا ہر انسان کے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے وہ اس کی وسعت کے حساب سے ہے، اور تفسیر میں جو ہے یہ بات کی گئی کہ ہر انسان کے ہیریڈیٹری فیکٹرز الگ ہوتے ہیں، کسی کے جینیٹک فیکٹرز الگ ہوتے ہیں، کوئی تیز دوڑتا ہے، کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہنر دیا ہوتا ہے، کسی کی میموری زیادہ کسی سے شارپ ہوتی ہے، پھر انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، پھر انسان کے جینیٹک فیکٹرز ہیں، پھر آپ کی کس طرح سے کس ماحول میں آپ کی پرورش ہو رہی ہے، ہر انسان کو جو ہے اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے سانچے میں جو ہے وہ ڈھالا گیا ہے، اور قرآن میں جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کل کل یعمل علی شاکلتی فربکم عالم بمن ہوا اہدی سبیلا، کہ ہر ایک سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے جو ہے جو شاکلہ ہے، یعنی جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو فارم دی ہے اس کے حساب سے کام کرے، اور تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے۔ تو یعنی جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، آپ کا کمپٹیشن صرف اپنے ساتھ ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے اگر کوئی قرآن حفظ کر رہا ہے مثلا، اگر کسی کی عمر زیادہ ہے اور کوئی چھوٹا بچہ ہے، تو وہ اس کا ذہن اور اس بچے کے ذہن میں فرق ہے، بچے کا ذہن جو ہے وہ بڑا جلدی اس چیز کو ایبزارب کر لے گا، یا کسی کی میموری جو ہوتی ہے زیادہ ہوتی، ہر انسان کی جو ہوتی ہے اپنی جو وسعت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اس کی صلاحیت کی، اس کے حساب سے اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیونکہ ہر ایک انسان کی الگ الگ کیپیبلٹی ہے، اور جس نے بنایا ہے وہ کیا نہیں جانتا کہ کس کے اندر کیا جو ہے صلاحیت موجود ہے۔ تو
تو اس کا یہ مطلب ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر جو ہے کسی سے کوئی ایسی چیز نہیں پوچھے گا جو اس کی جو ہے پوٹینشل سے جو ہے وہ باہر ہو. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو جو ہے وہ جدوجہد کرنی ہے، اور اس کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ٹیلنٹس دیے ہیں، جو کیپیبلٹیز دی ہیں، اگر جس طرح سے بھی وہ ان کو استعمال کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، اس کو وہ کام کرنا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. لہا یعنی اب اس نفس کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے لیے ہے میں جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن جو ہے یہ اس کی طرف جا رہا ہے. لا جو ہے یہ شروع میں لیے کے لیے، یہ جو ہے یہ حرف جر ہو گیا، اس کے لیے ہے. ما کسبت جو کچھ اس نے نیکی کمائی. کسبت مؤنث یعنی نفس جو ہے وہ عام طور پہ زبان کے لحاظ سے اس کو مؤنث کہا جاتا ہے، کہ اس نفس نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے. وَعَلَيْهَا اور اس پر وبال ہے. علیہا یعنی اس کے اگینسٹ ہے. ہا جو ہے اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اس پر ہے. علا جو ہے یہ پریپوزیشن ہو گیا، ادھر آپ کا حرف جر ہو گیا. واو جو ہے اور. مکتسبت جو اس نے برائی کمائی وہ اس کے لیے. یعنی کسبت اور اکتسبت دونوں الگ الگ فارمز جو ہیں. کسبہ آسانی کے ساتھ نیکی کماتا ہے، اور وعلیہا اور اس کے اوپر وبال ہے اس چیز کا کہ جو اس نے جو برائی جو ہے کمائی. ایک یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جب مومنین جب ایمان پر ہوتے ہیں اور فطرت ان کی جو ہوتی ہے وہ حاوی ہوتی ہے، تو نیکی کا کام کرنا جو ہے وہ عین فطرت کے عین مطابق ہے، وہ آسان ہے بنسبت اپنی فطرت کے اگینسٹ جانا. مکتسبت کہ جو اس نے برائی کمائی. پھر اس کے بعد جو ہے اب دعا ادھر سے شروع ہوتی ہے. ربنا اے ہمارے رب. اے ہمارے رب، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اے یہاں پر جو ہے وہ محذوف ہے. ہمیں ربا سے پتہ چلتا ہے کہ ادھر اے ہے، اور اے کچھ علماء کا خیال سے کہ جس کو پکارا تو اس کو جاتا ہے نا، آپ کسی کو اے کر کے یا کسی کو بلاتے ہیں جو دور ہوتا ہے، جو آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہو اس کو کیا آپ جو ہے وہ پکاریں گے. تو ربنا اے ہمارے رب. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا تو ہمارا مؤاخذہ نہ فرما. لا کا مطلب ہے کہ نہیں، تو آخذنا نہ جو ہے یہاں پر ہمارا کہ جو ہے اور جو ہے مؤاخذہ یعنی ہماری پکڑ نہ فرما. اب اتنی بات کرنے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے. اس نے کہا کہ میں نہیں دیتا کسی کو، مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اس کی وسعت پر، اور جس نے جو نیکی کمائی وہ نیکی اس کے لیے ہے، جو وبال اس نے کمایا وہ وبال اس کی جان پر ہے. اس کے باوجود پھر جو ہے جو دعا سکھائی جا رہی ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے. جو سورہ جو شروع ہوئی تھی اور جو پہلی کہانی جو آئی ہے ہمارے سامنے، جو پہلا واقعہ بیان ہوا وہ آدم علیہ السلام کا تھا، اور آپ بھول گئے تھے اور آپ سے غلطی ہو گئی تھی. تو ہم جو ہیں ہم جو ہیں بنی آدم سے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہیں وہ گڑ گڑا کے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا، ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا، ان نسینا کہ اگر ہم سے بھول ہو جائے، کہ اگر ہم بھول جائیں. ان جو ہے وہ اگر ہو گیا، نسینا نسیان بھولنے کو کہتے ہیں. نہ جو ہے وہ ہم سے یا اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اگر ہم بھول جائیں. او اخطأنا یا ہم خطا کر بیٹھے، ہم غلطی کر بیٹھے. او جو ہے یا ہو گیا، خطا سے یہ ہے اخطا، اور نہ جو ہے یہ اگین یہ اٹیچ ادھر پروناؤن یہاں پر آ گیا کہ ہم غلطی کریں. یا رب ہم بھول جائیں، ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری پکڑ مت کیجیے گا. ربنا اے ہمارے رب، یعنی یہ بار بار جو ربنا جو آتا ہے یہ انسان کی ایک ڈیسپریشن کو شو کر رہا ہے، کہ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کسی کو بار بار کسی کو آپ کو منانا ہوتا ہے تو آپ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں، بار بار اس کا نام لے رہے ہوتے ہیں، تو اپنے رب کو جو ہے بار بار اس کا نام جو ہے وہ بے چینی سے جو ہے ہمیں یہ دعا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عطا کی کہ ربنا کہ اے ہمارے رب. ولا تحمل علینا
اور نہ تو ڈال ہم پر، علینا ہم پر، علا جو ہے وہ پریپوزیشن ہو گیا، حرف جر ہو گیا، نہ جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا. تحمل کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا بوجھ ڈالنا. اسرن، اسرن کا مطلب ہے بوجھ. اسرن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز میں جکڑ دینا، کوئی جو ہے کوئی چیز کے اندر جو ہے وہ جکڑ دینا. عام طور پہ اسرن جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے نا اپنے آپ کو جو مشکلوں میں ڈال لیتا ہے، کہ فسق کی طرف انسان جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو اس کے اوپر جو مشکلیں آتی ہیں، جو سختیاں جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اس کے معاملات میں، اس کے لیے جو ہے اسر کا ورڈ اسرن. جیسے اور وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، کہ جس طرح سے تو نے پہلے والے لوگوں پر، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر ڈالا تھا. مثلاً جیسے اگر آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل لیں کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے ہے اس کو ذبح کرو، تو اگر وہ سیدھا سیدھا اطاعت کے زمرے میں ہوتے تو بات ختم ہو جاتی ادھر ہی. لیکن انہوں نے اپنا وہ مسئلہ جو تھا اپنے فسق کی وجہ سے کہ لائک کون سے رنگ کی کیسی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم کنفیوز ہیں، ہمیں بتاتے جائیں، یعنی ان کی نیت جو تھی وہ ڈاماڈول ہو رہی تھی اور وہ اس قسم کے کوسچنز کرتے چلے جا رہے تھے اور وہ اپنا مسئلہ جو تھا پیچیدہ سے پیچیدہ کرتے چلے گئے. اور یہاں تک کہ ایک اسپیسیفک ایسی گائے بتا دی گئی جس کے میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈال دیا جس کے وجہ سے. تو ایک طرح سے اسر میں انسان جو ہوتا ہے وہ پھر وہ گرفتار ہو جاتا ہے. تو وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا، اور ہم پر جو ہے بوجھ نہ ڈال، کما جیسا کہ، کا جو ہے حرف تشبیہ ہو گیا، ماں کے جو کہ حملتہ، حملتہ حملتا یعنی تو نے ڈالا ہو اس کو، تو اس کو کے لیے یہ بلو میں ہو گیا. حملتا جو ہے کہ تو نے جو ہے اس کو ڈالا، تو آپ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ آپ نے ڈالا علی الذین، علی الذین ان لوگوں پر، علی جو ہے پر ہو گیا، الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے. من جو ہے سے، اور یہ حرف جر ہو گیا، قبلنا قبل، اور نہ ہم سے جو ہم سے پہلے لوگ تھے، جو جن کے جو ہیں واقعات ہمیں قرآن میں سنائے گئے اور ان کے اوپر کیسی کیسی مشکلات میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈالا. ہم پر وہ بوجھ مت ڈال یہ جو پہلے لوگوں پر ہم سے پہلے ڈالے گئے. ربنا، پھر پکارا گیا رب کو، اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحملنا تو ہم پر بوجھ ڈال، ما لا طاقت لنا بھی تو ہم پر بوجھ ڈال. نہ جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ہم پر تحملنا ما لا طاقت لنا بھی کہ جو طاقت نہ طاقت ہو ہمیں، مالا ما جو کچھ، لا نہیں، طاقت یعنی کہ طاقت ہونا، اور لنا جو ہے ہمیں، اور لام جو ہے ادھر پریپوزیشن ہے، اور نہ جو ہے یہ کہ ہمارے لیے، یعنی ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال کہ جس میں کی طاقت، جس کو سہارنے کی طاقت ہمیں موجود نہ ہو، بھی ہی اس کو اٹھا سکیں. بھی جو ہے وہ پریپوزیشن ہو گیا، حرف جر ہو گیا، ہی جو ہے اس کے ہو گیا کہ ہمیں طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو سہار سکیں. ہم پر ایسے کوئی بوجھ نہ ڈال یا رب کہ جس کے ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے برداشت کر سکیں یا رحمان. واعف عنا، اور درگزر فرما ہم سے. عفو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا، کسی چیز کو معاف کر دینا، کھلے دل سے محبت کے ساتھ کسی چیز کو درگزر کر دینا. واعف عنا، عن جو ہے یہ ادھر حرف جر ہے اور نا جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے. واعف عنا، اور درگزر فرما ہم سے، یعنی ہمیں معاف کر دے یا رب. واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو، یعنی غفران میں کیا مطلب ہے کسی چیز کو چھپا دینا، ڈھک دینا. یا اللہ ان کو ہمیں معاف بھی کر دیجئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے یہ جو گناہ ہیں
ان کو آپ جو ہے کور اپ بھی کر دیجئے، ان کو چھپا بھی دیجئے، ہم سے دور بھی کر دیجئے، یہ ہمارے سے الگ کر دیجئے، ورحمنا، اور پھر ہم پر رحم فرما یا رب۔ یعنی رحم، اللہ کا رحم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا رحم جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں ہونا، اللہ کی رحمت میں ہونا، اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں میں ہونا، جہاں پہ کوئی خوف نہیں، جہاں پہ کوئی حزن نہیں، جہاں پہ کوئی رنجش نہیں، جہاں پہ کوئی پریشانی نہیں، جہاں پہ کوئی غم نہیں، جہاں پہ کوئی بیماری نہیں، جہاں پر کوئی تشنگی نہیں، اللہ کی رحم میں ہونا، اس کی محبت کے سائے میں ہونا، اس کا قرب ہونا، اس کی نظر کرم میں ہونا، ورحمنا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب ہو سکے؟ اس سے، کیونکہ جب تک ہمارے یہ جو گناہوں کی دیوار ہے جو ہم نے حائل کر لی ہے اپنے اور اپنے رب کے درمیان، یہ نہ ڈھا دی جائے، تو پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگی گئی کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، جو ہے ہمارے واعف عنا، یا رب ہمارے گناہوں کو، آپ کریم ہیں، آپ کی ذات، آپ عفو کریم ہیں، آپ کو بھی یہ پسند ہے معاف کرنا، تو ہمیں معاف کر دیجئے۔ اور اس کے بعد وغفر لنا، اور ان کو اس طرح سے مٹا دیجئے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں، اور پھر ہمیں جو ہے اپنے رحم سے جو ہے ڈھانک دیجئے یا رب، ورحمنا انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، انت، تو مولانا، ہمارا مولا ہے۔ مولا کسے کہتے ہیں؟ مولا مرجع کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں، جو جب آپ کو مدد کے لیے، آپ کی سرپرستی کے لیے، جو آپ کا ولی ہو، جو آپ کا مددگار ہو، جو آپ کو پناہ دینے والا ہو، اس کو کہتے ہیں مولا۔ تو مولا کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اس سے پچھلی والی آیت پر جائیں، جہاں سے ہم نے آج اپنا شروع کیا ہے آغاز، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کو بلانگ کرتی ہے، تو ملکیت اس کی ہونی چاہیے، ملکیت اس کی ہونی چاہیے، وہی آپ کی مدد کر سکتا ہے نا، جو مالک ہو ہر چیز پر، جس کا اس کا اختیار ہو، تو اختیار اس کا ہے، اور علم اس کا جو ہے وہ مکمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تین چیزیں، ایک ملکیت بھی اس کی ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کا گھر جو ہے آپ کی ملکیت ہو، لیکن کیا آپ کا علم مکمل ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہر کمرے میں کیا ہو رہا ہے، کس کمرے میں کون کیا کر رہا ہے؟ آپ کا علم مکمل ہے؟ اور فرض کریں آپ کا علم بھی مکمل ہو اور آپ کی ملکیت بھی مکمل تو خیر نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کسی حد تک آپ کو علم بھی ہو، کیا آپ روک سکتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے؟ اس آیت میں ہے کہ ان میں واللہ علی کل شیء قدیر، تو ملکیت بھی اس کی ہے مکمل، علم بھی ہے اس کا مکمل، اور قدرت بھی اس کو حاصل ہے، وہ ہی آپ کا مولا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس دعا کے اینڈ میں کیا کہا گیا؟ انت مولانا، کہ تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، پس ہماری مدد فرما، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر، فانصرنا، فا جو ہے پس ہو گیا، انصر کا مطلب کہ ہماری مدد فرما، نا جو ہے یہ ہماری اٹیچ پروناؤن ہو گیا، علی حرف جر ہو گیا، قوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر جو ہے ہماری جو ہے مدد فرما، علی القوم الکافرین۔ اب جو ہے یہ بات یہاں پر آ کر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جدوجہد میں ہیں، صحابہ اکرام جو ہیں ایک جدوجہد میں ہیں، اور دعا کس چیز کی مانگی جا رہی ہے؟ دعا کا سلیقہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ دعا مقبول ہے، اور دعا کا مقبول ہونا بنتا ہی ہے، جو سکھا رہی ہے، جو رب کی ذات ہے، جو وہ دعا جو ہے وہ ہم عطا کرنے والا ہے، جب وہ سکھا رہا ہے یہ کلمات، تو یقیناً جو سکھا رہا ہے تو وہ مقبول بھی ہوگی وہ دعا، اور ان کو جو ہے جو چیز سکھائی جا رہی ہے کہ اب ان کی جو جد و جہد ہے وہ اپنی زندگی میں فنسننا، جو ان کو نصرت چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے قوم الکافرین کی طرف۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے جو ہیں ہم آؤٹ سائڈ دیکھتے ہیں، ہر چیز کو جو ہے دشمن ٹھہراتے ہیں جو باہر موجود ہے، اور اپنے اندر جو ہے اپنی ذات کے اندر ہم جھانک کر جو ہے وہ نہیں دیکھتے۔ اس میں پہلے جو ہے اپنے اندر جھانکا گیا ہے
کہ ہم سے جو غلطی ہوئی، ہم سے جو خطا ہوئی، ہماری جو فسق کو درگزر فرما دیجئے، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو کہ پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا، اور ہماری آپ مدد فرمائیے۔ اور پھر اس کے بعد دعا کی گئی کہ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہم اپنی اصلاح پہلے کریں گے، اس کے بعد جو ہے آؤٹ سائڈ فورسز جو ہمیں جو ہے متزلزل کر دیں، جو ہمیں ناکام کر دیں، پھر اس کے خلاف جب دعا کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ لیکن اگر ہم اپنا ہی پہلے محاسبہ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ہی پہلے درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور ہر چیز جو ہماری فنگر جو ہے وہ باہر ہی ہم دوسروں پر ہی پوائنٹ کرتے رہیں گے، تو سراسر جو ہے ہم ایک دھوکے میں ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر دیکھنا ہے اور اپنی جو ہے خطاؤں کی جو ہے وہ معافی مانگنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ جو اس کی حیثیت کے سے زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو تھی آج کی جو تھی یہ دعا تھی، اور یہاں پر جو بات جو ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے جس طریقے سے رسول، اگر آپ یہ دیکھیے کہ جو کنٹراسٹ ہے کہ سب پہلی کہانی جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی ہے، اور ان سے ایک جو ہے غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ جنت سے ان کا جو ہے سفر زمین کی طرف ہوتا ہے، اور وعدہ کیا جاتا ہے کہ جو میری طرف سے ہدایت آئے گی اس کو تم اگر فالو کرو گے تو ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ کوئی قسم کا خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ اور اب جب یہ سورۃ البقرہ جب ختم ہو رہی ہے تو جہاں سے سفر شروع ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش تلے جو جنت المأوا ہے، وہیں پر سفر جا کر جو ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور یہ دعا دی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو ہے خزانوں میں سے یہ دعا دی گئی ہے جو مقبول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اور جو یہ دعا پڑھتا ہے، اسپیشلی اس کے بارے میں احادیث ہیں کہ جو یہ دعا کرے گا وہ اس کے لیے یہ کافی ہے۔ You will not read a letter of them but you will be granted its benefit۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا جو ہے یہ انتہائی مقبول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اور اسپیشلی رات میں جو ہے یہ دعا جو ہے یہ ضرور جسے کہتے ہیں سونے سے پہلے جو ہے پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہماری روح جو ہوتی ہے جب ہم سوتے ہیں رات میں تو وہ سلب کر لی جاتی ہے، اور روح جو ہوتی ہے اس کا سفر جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کی طرف جانے سے پہلے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب عرش کی طرف جب جائے گی، اور اس جو دعا جو وہاں پر جو دی گئی وہ دعا ہم جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہمارا یہ سفر جو ہے یہاں پر سورۃ البقرہ کا جو ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول کرے، اور جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگتی ہوں، اور جو کچھ اگر کوئی چیز اچھی کہی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس دعا کے ساتھ کہ ہم سے جو خطا ہوئی، جو بھول ہوئی، جو چوک ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم پر ہمارا مواخذہ نہ کرے، ہمیں معاف فرمائے، اور ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم اٹھانے کے جو ہیں قابل نہیں ہیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور ہماری خطاؤں کو اور ہماری سیئات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھک دے، ہماری مشکلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کر دے، اور اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جو اس کے رحم کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں عرش بری پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنی محبت میں کا جو ہے سزاوار بنا دے، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔